کیس نے محسوس کیا کہ پنڈت کے الفاظ تو سمجھ آ رہے ہیں لیکن اس کی آواز انسانی آواز نہیں بلکہ لاؤڈ سپیکر جیسی کوئی عجیب سی آواز ہے۔ اس سے کہو میری طاقت ایک راز ہے، پر اگر یہ شمس کے ابھرتی کرنوں تلے اگے زرد پھولوں کی مار سے بچنا چاہتا ہے تو اس مندر کا راز بتا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ کیس کے کان میں بزرگ نے سرگوشی کی۔ کیس نے ہونٹوں پہ زبان پھیری اور آنکھیں بند کیے بزرگ کی بات پنڈت کے سامنے غصے میں دہرائی۔ زرد پھولوں کا سنتے ہی پنڈت تھوڑا نرم پڑا۔ ایک عیسائی تھی جو مسلمان ہونے آئی تھی، دوسری ہندو تھی جو مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا، پنڈت نے کہا اور چپ کر گیا۔ کون عیسائی کون ہندو، کس کی بات کر رہا ہے، ٹھیک سے بتا، کیس نے پھر سے روب سے پوچھا تو پنڈت نے چادر میں لپٹی دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی اس قدر وحشت زدہ تھی کہ وہ ایک پل کے لیے لرز گیا۔ کیس وہی کلمات دوبارہ پڑھو اور ان منحوسوں سے جانے کا کہو، یہ کبھی درست بات نہیں بتائیں گے، اب میں اپنے طریقے سے خود ساری کہانی معلوم کروں گا۔ کیس نے ایسا ہی کیا تو وہ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ سب سے آخر میں ٹوپی والا شخص گیا۔ کیس نے اسے سر اٹھا کر دیکھا، جانے کیوں اسے ٹوپی والے شخص میں ایک انجانی کشش محسوس ہوئی۔ کیس کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ ٹوپی والا شخص بھی دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور مڑ کر کیس کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ کیس اسے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ دروازہ کھول کے باہر نہ چلا گیا۔ کیس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ کیس بیٹا اب میری بات غور سے سنو، دروازہ کھول کر باہر جاؤ اور آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا۔ تم دروازے سے 9 قدم چلو گے اور ہر تیسرے قدم پر آس پاس جو چیز تمہارے ہاتھ میں آئی اسے پکڑ لینا۔ 9ویں قدم پر پہنچ کر تمہارے پاس 3 چیزیں جمع ہو چکی ہوں گی، انہیں گردن جھکا کر دیکھنا مت، بلکہ سیدھا مندر سے باہر نکلنا اور بائک میں بیٹھ کر فوراً درگاہ پہنچو۔ اور آخری بات، پیچھے سے اگر کوئی پکار سنائی دے تو توجہ دیے بنا سیدھے منہ کر کے چلتے رہنا۔ کیس نے ایسا ہی کیا۔ 3 چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہیں۔ وہ سیدھا مندر سے باہر نکلا، پیچھے سے اسے مناہل حناوے صفیہ بیگم اس کے فوت شدہ والد کی آوازیں ابھریں، جن پر توجہ دیے بنا آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں لیے وہ باہر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پہاڑی درگاہ کے اندھیرے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے 3 چیزیں سامنے رکھیں۔ سفید امامے والے بزرگ نے طاق میں لگے قطار در قطار چراغوں کو روشن کرنا شروع کر دیا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزوں کی طرف نظر دوڑائی۔ ایک تو بت کے سامنے جلائی جانے والی دیا سلائی تھی، دوسری ایک مٹی کی گندی ہوئی گڑیا تھی، جبکہ تیسری چیز ایک سیاہ آنکھ کا ڈیلا یعنی کہ آئی بال تھا۔ کیس نے ایک جھرجھری لیتے اس آنکھ کے بال کو اور باقی دونوں چیزوں کو زمین پر رکھا۔ آپ بہادر ہو بیٹا، میں کچھ پل کے لیے تخلیہ چاہتا ہوں۔ آپ باہر درگاہ کے صحن میں انتظار کریں، میں کچھ معلومات نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، سفید امامے والے بزرگ نے کہا۔ عمر کیس باہر چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد فقیر نے انہیں پھر سے اندر جانے کا کہا۔ کیس بیٹا، آپ نے کھلی یا بند آنکھوں سے کچھ عجیب و غریب چیز یا کچھ بھی دیکھا جسے دیکھ کر آپ چونک گئے ہو؟ بزرگ نے کیس سے پوچھا۔ محترم، وہاں ہر چیز ہی چونکا دینے والی تھی، کوئی خاص سے بھی خاص چیز میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کیس نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹا اچھے سے سوچ لو ایک بار۔ لیکن کافی دیر سوچنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں کوئی خاطر خواہ چیز نہیں آئی۔ بزرگ نے ایک لمبا سانس لیا اور ان کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ حیران کن معلومات حاصل ہوئی ہیں، میں وہ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ بیٹا، تقسیم ہند سے پہلے کے اس مندر کے پچھلی طرف ایک گاؤں آباد تھا جو کہ اس وقت رشکتم پور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں ایک آرم پالی نامی ہندو عورت رہتی تھی جو شیطان کی پجارن تھی، اور پھر پتہ چلا کہ ایک مسلم نوجوان اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے آرم پالی سے شادی رچا لی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی شادی مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں رسوم سے ہوئی۔ بعد ازاں ان کے ہاں اولاد ہوئی جسے آرم پالی ہر بار بے دردی سے مار کر شیطان کی نظر کر دیتی، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ اسے اپنے ساتھ کالا علم کسی کو وراثت میں دینے اور بعد میں بدروح بن کر امر ہونے کے لیے کوئی چاہیے تھا۔ انہی دنوں گاؤں کے دوسرے کارنر پر بنے چرچ کے واحد پادری کی وفات ہو گئی۔ اس کی 19 سالہ اکلوتی بیٹی مارتھا مسلمانوں سے بہت متاثر تھی، وہ اسلام لانا چاہتی تھی اور کسی مسلم گھرانے کی بیٹی بن کر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ تب ہی اس کی ملاقات گاؤں کے میلے میں موجود سانولی نٹکھٹ اوانتکا سے ہوئی، جو اس کی طرح اسلام سے متاثر تھی لیکن اپنے ابا جو کہ کٹر ہندو تھے ان کے ڈر سے اس پر عمل نہیں کر پا رہی تھی۔ یوں وہ دونوں گھنٹوں برگد کے درخت کے نیچے سر جوڑے بیٹھی رہتی اور مختلف منصوبے بناتی رہتی۔ پھر ایک دن دونوں ہی آرم پالی کے شوہر کے پاس گئے اور خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا۔ کچھ دنوں بعد اونتکا کے ہندو باپ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اونتکا کی ہندو گھرانے میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آباء و اجداد کے مذہب کی خاطر جس رات اونتکا کی شادی تھی اس رات عیسائی لڑکی مارتھا آرم پالی کے شوہر کے پاس مدد کے لیے گئی تھی۔ مارتھا چاہتی تھی کہ آرم پالی کا شوہر عبید کسی طرح اونتکا اور مارتھا کو یہاں سے بھگا دے۔ گڑ گڑاتی روتی مارتھا کی باتیں آرم پالی کے کانوں تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا، پروان چڑھی پلی پلائی اولاد بنانے کا۔ اس نے عبید کو مجبور کیا کہ وہ اونتکا اور مارتھا کی مدد کرے۔ یوں دلہن بنی اونتکا جسے کلمہ پڑھے ابھی 2-3 دن ہی ہوئے تھے، اسلام کی خاطر باپ کے گھر سے مارتھا اور عبید کے ساتھ بھاگ گئی۔
لیکن گاؤں سے نکلتے ہی عبید اپنی بیوی کے حکم پر انہیں کالی کے مندر لے گیا۔ کالی کے مندر کے بڑے پنڈت لال شرما، جو کہ لمبی مونچھوں والا ڈیل ڈول سیاہ رنگت کا مالک تھا اور مشہور تھا کہ وہ انتہائی خطرناک انسان ہے، اس کو ارمپالی اپنے منصوبے سے پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی۔ وہ 18 سالہ اونتیکا اور 19 سالہ مارتھا کو مندر کے اندرونی کمروں میں لے گیا اور انہیں داسیوں کا لباس دیا۔ مشہور کیا گیا کہ اونتیکا اور مارتھا کالی کے عظیم الشان پوتر مندر کی داسیاں ہیں۔ وہ گھونگھٹ نکالے مندر میں گھومتی اور دل ہی دل میں اس منحوس جگہ سے نکلنے کی دعائیں مانگتی رہتی۔ اور پھر ایک دن سفید گاؤن میں ملبوس، سر پہ ہیٹ جمائے، لمبے بھورے گھنگریالے بالوں والی 24 سالہ ایلی اپنی ٹیم کے ہمراہ کالی کے مندر اور اس کے گاؤں کے پاس ایک فلم شوٹنگ کی غرض سے آئی۔ اور یہ معلوم ہوا کہ اس 24 سالہ ایلی کو اونتیکا اور مارتھا کا پتہ چل چکا تھا اور اس کی دلی ہمدردیاں ان دونوں معصوم لڑکیوں کے ساتھ تھیں جو اسلام قبول کر چکی تھی۔ حالانکہ ایلی خود ایک کرسچن تھی، لیکن وہ ایک نرم دل اور اچھی لڑکی تھی۔ اس نے ان کی مدد کرنے کا سوچا۔ ارمپالی کے گھناؤنے منصوبے سے بے خبر اگلی رات ان سب پر بھاری تھی جب صبح سویرے اونتیکا اور ایلی کو خبر ملی کہ مارتھا مندر میں موجود نہیں۔ پنڈت اور عبید جو روز ان کی خبر گیری کے لیے آتا تھا، اس نے لا علمی کا اظہار کیا، بلکہ ان دونوں نے مارتھا کو ڈھونڈا بھی لیکن نہیں ملی۔ وہ کہاں گئی ہوگی؟ کیس نے پوچھا۔ اس کے بارے میں کوئی علم نہیں بیٹا، جس نے یہ سب مجھے بتایا اسے بھی مارتھا کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ لیکن اگلے دن رات کے دوسرے پہر ایلی کو اس کی اسسٹنٹ نے جگایا کہ اسے باہر سے کچھ کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ اپنے کیمپ سے نکلی۔ اس کا کیمپ مندر کے چبوترے پر بنا تھا۔ وہ چبوترے سے ملحق سیڑھیاں اترتی مندر میں داخل ہوئی۔ پنڈت اور ایک بڑی سی چادر اوڑھے ایک عورت اونتیکا کو بے ہوشی کی حالت میں بے دردی سے ایک بورے میں بند کر رہی تھی۔ ایلی بنا کسی کو مدد کے لیے پکارے تنہا اپنا سفید گاؤن سنبھالتی اس عورت پر ٹوٹ پڑی جو سامنے ایلی کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ وہ بندہ کوئی تیسرا ہی تھا کیونکہ پنڈت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے خاموش نہ ہونے پر کسی نے خنجر سے اس کے گال کا گوشت نوچ لیا۔ وہ درد سے بحال ہو گئی۔ اس کے دوسرے گال میں خنجر پیوست کرتے ہی اسے موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ یہ سب کس نے کیا؟ عمر نے پوچھا۔ یہ نہیں جان سکا، بزرگ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو اس کا مطلب کالی کے مندر میں موجود شیطان روحیں دراصل اونتیکا، مارتھا، ایلی اور اس نامراد ارمپالی کی ہیں؟ کیس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہاں کالی کے مندر اس وقت 2 بڑی روحیں ہیں۔ اونتیکا کو اسلام قبول کر لینے کے سبب وہ اپنے بس میں نہ کر سکی، اور مارتھا کالی کے مندر میں نہیں ہے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ اور جہاں تک بات ارمپالی کی ہے تو بتانے والے نے قیاس آرائی کی ہے کہ وہ کالی کے مندر کے پیچھے اسی گاؤں میں ہے۔ وہ مر چکی تھی یا کالے علم کے ذریعے امر ہو چکی، یہ سب وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ بتانے والے نے بتایا اسے ڈھونڈنا ناممکنات میں سے ہے، لیکن اگر ڈھونڈنے والے عقل کا استعمال کرے تو ڈھونڈ لے گا۔ صرف کل صبح سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک یا تو تم دونوں اسے ڈھونڈو گے یا پھر مناہل اور ہناوے کو کھو دو گے، کیونکہ آخری کیل وہ ٹھونک چکی ہے۔ میں ڈھونڈ لوں گا۔ کیس کی آنکھوں سے آنسو بدستور جاری تھے۔